बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदन। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फुल कोर्ट बैठी हुई है और फुल कोर्ट के अंदर काजी साहब तो ज़ाहिर है वो तो मेरा ख्याल है उनका अपना फैसला इस वक्त फील्ड के अंदर है जिसका दिफा उन्होंने करना है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने, जिन्होंने इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बताया था कि जनाब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बच गए और इस किस्म की बहुत सारी बातें उन्होंने की। लेकिन अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज इस जो अदालत के सामने चूंकि बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारे मामलात के ऊपर एक तो काजी साहब का जो फैसला है उसके ऊपर बार बार बात हो रही है। जो उन्होंने 8 जो जनवरी का फैसला था, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगते? अदालती फैसले की गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। और मजीद कहा गलत तशरीह क्या थी, यानी गलत तशरीह करके पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। इस गलत तशरीह की वजह से अवाम के हुकूक क्यों मुतासिर हूं, इस अदालत को कहना चाहिए कि वो गलत तशरीह थी। यानी अब काजी साहब क्या हिम्मत करेंगे कि वो ये कहें कि ये बिल्कुल एक गलत किस्म का जो फैसला है वो हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो सारा तमाशा है वो लगा। अच्छा, फिर चूंकि बार बार एक चीज हो रही थी कि आखिर ये जो एमएनएस हैं ये शामिल क्यों नहीं हुए। मिसाल के तौर के ऊपर जजेस इस बात के ऊपर एक लम्हे के लिए मुत्तफिक हुए कि अगर आप इस बात के ऊपर फड्डा हो जाए कि ये मखसूस सीटें क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या पीटीआई को मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर जैसे जमाल खान मंदोखेल का ये बड़ा अहम किस्म का सवाल था। अच्छा, अब ये बात जब हो गई तो खैर फैसल सिद्दीकी जो है उन्होंने तो बड़ा शानदार किस्म का एक जुमला अदालत के सामने कहा। उन्होंने कहा कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बहुत गलतियां की होंगी, लेकिन जिन्होंने हमारी आंखें छीनी वही सारी गलतियों का जिम्मेदार हमारे अंधेपन को करार दे रहे हैं। वाह 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 वाह। यानी काजी साहब को वो कह रहे हैं, काजी साहब आपने हमारी आंखें छीनी, आपने हमसे बल्ले का निशान छीना और अब आप कहते हैं कि हमारी गलतियों की वजह हमारी आंखें ना होना है। आपने हमारी आंखें छीनी थी, आप जिम्मेदार इस बात के हुए। तो मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब उनको मिल गया। तो फिर काजी साहब ने सवाल किया कि अगर आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमारे सामने कह रही है कि आजाद अरकान हमारे लोग हैं, अगर कल को पीटीआई ये कहे कि हमारे अरकान हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम टॉस करेंगे? तो फिर एक और सवाल जो है, जो इलेक्शन कमीशन नया नुक्ता लेके आया था गैर मुस्लिम वाला, तो जस्टिस याया अफरीदी ने यह पूछा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन खवातीन और गैर मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाता, क्या यह दुरुस्त है? वकील ने बताया कि खवातीन वाला मामला नहीं, गैर मुस्लिम की हद तक यह पाबंदी उनकी पार्टी में ठीक है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा बोले पाकिस्तान का झंडा देखें, इसमें क्या अकलियतों का हक शामिल नहीं है? कायदे आजम का फरमान भी देख लें, क्या आपकी पार्टी का आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी नहीं? काजी साहब पहले आप तहरीक इंसाफ के आइन के पीछे थे, उसमें से आपने बल्ले वाला काम किया, अब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो आइन के पीछे। हुजूर इस मुल्क के आइन के पीछे खड़े हूं, इस मुल्क के आइन का सबसे बड़ा मसला है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील थे उन्होंने दलाइल तो मुकम्मल कर लिए, लेकिन आखिर में मुनीर न्याजी का सवाल बता के मेरा ख्याल है काजी साहब को बहुत कुछ कहने लगे कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। तो अब उन्होंने बहुत कुछ इसमें क्या गया। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला वाली बात। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ऐवान को मुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि जज साहबान इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि इस सीटें किसी को जानी है। अब वो किसको जानी है, ऐवान खाली नहीं छोड़, आगे चलते हैं। अब जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि मेरी नजर में ऐवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय उसका मुखालिफ बन गया। मखसूस नशिस्तें
سنی اتحاد کو ملنی ہے یا پی ٹی آئی کو، یہ الیکشن کمیشن نے طے کرنا تھا۔ ہمارے ہوتے ہوئے بھی بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس معاملے کے اوپر ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ قسم کا سوال آیا وہ سید حسن اثر رضوی صاحب کی طرف سے آیا، جس طرح اطہر من اللہ صاحب الیکشن کی بات کریں کہ آزاد امیدواروں کے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے پر کیا ان کے حلقے کے لوگوں نے کوئی احتجاج کیا، کوئی پریس کانفرنس کی، کوئی آرٹیکل لکھا؟ تو فیصل صدیقی نے کہا جی ہمارے خلاف احتجاج جو ہے وہ صرف الیکشن کمیشن نے کیا، یعنی وہاں کے لوگوں نے نہیں کیا۔ تو پھر جب قاضی صاحب بار بار یہ آئین کی بات کر رہے تھے تو پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلا ہی کب ہے؟ تو کہا صاحب نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے۔ پھر اطہر من اللہ صاحب نے کہا یہاں عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، فاطمہ جناح نے انتخابات میں حصہ لیا تو تب بھی عوام سے حق چھینا گیا، یہاں مکمل سچ کوئی نہیں بولتا۔ تو اب جب یہ ساری بات ہوئی تو اس کے بعد ایک اور اطہر من اللہ صاحب نے ایک ایسا جملہ بولا یا کیسی مثال دی، قاضی صاحب سمیت پوری فل کورٹ پہ وہ جملہ بھاری ہے اور سب لاجواب تھے۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، جب انہوں نے اپنے دلائل دینے شروع کیے تو ان کا سلمان راجہ صاحب آپ اس عدالت کے سامنے ہیں جو بنیادی حقوق کی محافظ ہے، اس عدالت کے سامنے 8 فروری کے الیکشن سے متعلق کیس زیر التوا ہے، ہر غیر متعلقہ کیس پہ از خود نوٹس لیا جاتا رہا ہے، یہ تو پرفیکٹ کیس تھا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ جن چیزوں کے اوپر نہیں بھی بنتا ان چیزوں کے اوپر بھی از خود نوٹس لے لیتی ہے، تو آخر 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر از خود نوٹس کیوں نہیں لیا اور اس میں کیا امر مانے ہے، اور یہ از خود نوٹس کا پرفیکٹ کیس تھا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ 8 فروری کے حوالے سے پھر ایک اور بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن سے متعلق اور انتخابات سے متعلق دائر درخواست سن لی جائے تو شاید تمام ایشوز حل ہو جائیں۔ یعنی اس میں ایک بات جو ہے یہ بھی ہے کہ مثال کے طور کے اوپر بلے کا نشان بحال ہو جاتا۔ اچھا جب بار بار قاضی صاحب کہہ رہے تھے جی انہوں نے انٹرا پارٹی نہیں کرائے تو فلاں نہیں کرایا، آئین نہیں کرایا، تو پھر اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور بات کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسے کیا حالات تھے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں جانا پڑا، کیا پی ٹی آئی کو پارٹی نہ ماننے والے آرڈر کے خلاف درخواست کو اسی کیس کے ساتھ نہیں سنا جانا چاہیے؟ یعنی ایک انہوں نے کہا کہ آپ نے از خود نوٹس کیوں نہیں لیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جو انتخابات کا کیس ہے وہ بھی فل کورٹ کے سامنے لگا دیں، سپریم کورٹ کے تمام ججز طے کرے کہ 8 فروری کو کیا الیکشن فیئر ہوا ہے، کیا صحیح ہوا ہے، کہ الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہے۔ تو پھر قاضی صاحب نے کہا مجبوری تو ہو تو کیا آئین قانون کو نہیں مانا جاتا، کیا مجبوری میں تمام قوانین اور جو اصول ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اب قاضی صاحب ہیں تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو قاضی صاحب نے یہ ظاہر ہے وہ کیوں فل کورٹ کے سامنے قاضی صاحب لگائیں گے، ان کا تو الیکشن کمیشن بہت چہیتا ہے اور وہ تو یہ کہتے ہیں۔ پھر ایک وقت کے اوپر قاضی صاحب نے تحریک انصاف کی جب وکلا کی باری آتی ہے نا تو قاضی صاحب کا بالکل اور کہنے لگے آپ دلائل میں کتنا وقت لیں گے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا میں 1 گھنٹے سے زائد کا وقت لوں گا۔ قاضی فائز صاحب نے کہا ہم آپ کو 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، اس کیس کو ہم اتنا طویل نہیں کر سکتے۔ قاضی صاحب سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کتنا بولے ہیں؟ کیا اس بات کا آپ کو علم ہے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کتنا بولا اس بات کا آپ کو پتہ ہے؟ لیکن نہیں، چونکہ یہ تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے یہ چیزیں پھر ایک وقت میں یہ بھی ہوا کہ کوئی پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی تھی، قاضی صاحب کا دھیان تھا کہ یہ پیچھے تصویر کون لے رہا تھا، تو ان کا ڈائری ہے وکلا، اور خاتون نے کہا کہ میں تصویر نہیں لے رہی، میرے پاس ڈائری ہے، تو چیف جسٹس نے کہا اس کو دیکھ لیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا دل کمزور ہوتا جا رہا ہے، سلمان اکرم راجہ نے کہا انشاءاللہ ہم اس کو مضبوط کریں گے۔ تو یہ فی الحال احوال ہے۔ دیکھیے اس بات کے اوپر ججز متفق ہیں، اگر میں آپ کو ابھی تک کی سمری بتاؤں کہ جیسے سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں ایسے تقسیم ہونا نہیں بنتا تھا، لیکن اب ججز کا ایک رائے یہ ہے کہ یہ ارکان جو ہیں آزاد، یہ اگر سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے، تحریک انصاف میں رہتے تو صورتحال یکسر مختلف ہوتی۔ وکلا کا خیال یہ ہے کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہیں۔ اب ججز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایوان کو مکمل ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے سیٹیں کہیں جانی ہیں۔
تو اب یہ فیصلہ بہت ہی دلچسپ ہوگا. لیکن آج بڑی خبر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر ہے اور وہ فارم 47 والے معاملات کے اوپر ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں طارق محمود جہانگیری صاحب والا ایک ٹرائیبونل تھا جس کو الیکشن کمیشن نے کام سے روکا. پھر اس کے بعد انجم وکیل جو ہیں ان کو از خود نوٹس جو ہے اس حوالے سے توہین عدالت کا نوٹس جو ہے آج جب یہ معاملہ وہاں پہ شروع ہوا تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پارلیمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں, آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلاتے ہیں. تو اس کے بعد جو انجم وکیل ہیں نون لیگ کے وہ عدالت میں پیش ہوئے, کہنے لگے بار بار معافی مانگ کے لگے یہ انگریزی میں لکھا ہے, مجھے نہیں معلوم, میں نے صرف دستخط کیے تھے, معذرت کرتا ہوں کہ میں عدالت کا احترام کرتا ہوں. چونکہ وہ جج صاحب کے بارے میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے تعصب کا اظہار کیا, اقربا پروری کا, تو ان کا اقربا پروری لکھا ہے تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ جج صاحب نے کہاں تعصب؟ نہیں, تو نون لیگ کے ایم این اے انجم وکیل نے کہا جو فارم 47 والے ہیں کہ سارے جج بڑے قابل احترام ہیں, میری غلطی ہے, میں معذرت کرتا ہوں. لیکن اب خبر یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ٹرائیبونل تبدیلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. آخری سماعت کے اوپر اس کو کام سے روکا گیا تھا, اب وہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے, جس کے بعد ٹیکنیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو ٹرائیبونل ہے اس کو بحال کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ انجم وکیل خان کو باقاعدہ توہین عدالت کا شو کاز جاری کر دیا, جس کا مطلب ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. اور اب ان کو کہا گیا اب ہر سماعت پہ حاضری یقینی بنائیں. 9 جولائی تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اب طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ کل بلائیں اور مسلم لیگ نون کو کہیں دیں جی فارم 45 47 جو ہے. اب خبر آ رہی ہے اسلام آباد سے کہ یہ ہو سکتا ہے, چونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اڑ جائیں گے وہاں سے, ٹیکنیکلی تو اڑ گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا دیا ہے. خبریں یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو تینوں ایم این ایز ہیں جن پہ الزام ہے کہ فارم 47 کے ہیں وہ اسلام آباد سے مستعفی بھی ہو سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.